تین بیوقوف دوستوں کا قصہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں تین سادہ لوہ دوست رہتے تھے۔ ایک دن وہ تینوں گاؤں میں آنے والے راستے میں بیٹھے تھے اور خوش گپیاں لگا رہے تھے کہ وہاں سے ایک عورت کا گزر ہوا اور اس نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کو سلام کیا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ ان تینوں میں یہ بحث تکرار شروع ہو گئی کہ اس عورت نے مجھے سلام کیا ہے۔ تکرار کرتے کرتے ان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران گاؤں کے کچھ لوگ بھی اکٹھے ہو گئے اور ان سے لڑائی کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت یہاں سے گزر گئی ہے اور اس نے سلام کیا، تو اب ہم تینوں کا یہ کہنا ہے کہ اس عورت نے مجھے سلام کیا، لیکن ہمارے درمیان اب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ اس عورت نے کس کو سلام کیا ہے۔ وہاں موجود ایک سمجھدار آدمی نے کہا کہ اس کا تو ایک ہی حل ہے کہ تم اسی عورت سے جا کر پوچھو کہ اس نے کس کو سلام کیا ہے۔ یہ سن کر ان تینوں کے ساتھ گاؤں کے چند لوگ بھی اس جانب بھاگ پڑے جس طرف وہ عورت گئی تھی۔ کافی دور جا کر اس عورت کو دیکھا اور چلانے لگے کہ رکو، ہم نے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ یہ سن کر وہ خاتون رک گئی اور ان کے آنے پر بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو تم پوچھنا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے ایک بولا کہ ہم تینوں دوست اس جگہ بیٹھے تھے کہ تم نے ہمیں سلام کیا، تو بتاؤ کہ تم نے ہم تینوں میں سے کس کو سلام کیا ہے؟ یہ سن کر وہ خاتون بہت حیران اور پریشان ہو گئی کہ میں اب ان میں سے کس کا نام لوں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرا سلام اس کے لیے ہے جو تم تینوں میں سے بڑا بیوقوف ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑی۔ اس خاتون کے جانے کے بعد پھر ان تینوں میں بحث شروع ہو گئی کہ میں بڑا بیوقوف ہوں۔ یہی بحث کرتے کرتے وہ واپس اسی جگہ پر آ گئے جہاں اور لوگ بھی موجود تھے اور ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہنچنے پر جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان تینوں میں اب نئی بحث چڑھ گئی، تو ان میں موجود کچھ سمجھدار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تم تینوں اپنی اپنی بیوقوفی کا قصہ سناؤ، تو پھر فیصلہ ہوگا کہ تم میں کون بڑا بیوقوف ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود تمام لوگوں نے ایک گول دائرہ بنا لیا اور بڑے جوش و خروش سے ان کی بیوقوفیاں سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ان تینوں نے اپنی اپنی کہانی شروع کر دی۔ سب سے پہلے جو تھا، جس کا نام بخشو میاں تھا، وہ کچھ یوں گویا ہوا۔ بخشو میاں اپنی کہانی سناتے ہوئے بولا کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ گاؤں میں رہتا تھا۔ ہمارا گھر گاؤں سے کافی دوری پر تھا۔ ایک دن وہاں سے ایک نوسرباز شخص کا گزر ہوا جو گھوڑے پر سوار تھا۔ ہمارا گھر دیکھ کر رک گیا اور میری والدہ سے کہنے لگا کہ میں فلاں گاؤں کا زمیندار ہوں اور کسی کام سے آگے جا رہا ہوں۔ تمہارا گھر دیکھ کر یہاں رک گیا تاکہ کچھ دیر آرام کر لوں اور کچھ کھا پی لوں۔ یہ سن کر میری والدہ نے اس کو بٹھایا اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی۔ اس دوران میری والدہ سے اس شخص نے میرے بارے میں دریافت کیا کہ تم نے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی؟ تو میری والدہ نے کہا کہ نہیں، ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ملا کیونکہ ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ یہ سن کر وہ شخص بولا کہ اماں جی، تم فکر مت کرو، ہمارے گاؤں میں ایک ایسا گھر ہے جو تمہارے بیٹے کو رشتہ دے دے گا۔ یہ سن کر میری والدہ بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بس تم جلدی سے ہمیں اس سے ملوانے کا بندوبست کرو اور میرے بیٹے کی شادی کروا دو۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ تمہیں میں نے اماں کہا ہے تو یہ میرا بھائی ہی ہوا، تم فکر مت کرو اور تمہیں ان سے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم نے جو کچھ تیار کیا ہوا ہے اپنی ہونے والی بہو کے لیے وہ سب مجھے دے دو، میں اسے دے کر بات پکی کر لوں گا۔ یہ سن کر میری والدہ نے اس کو وہ تمام اشیاء جو کتنے سالوں سے توڑی توڑی کر کے جمع کی تھی، سب کی سب ہنسی خوشی اس شخص کے حوالے کر دی۔ خوشی میں نہ اس سے اس کا نام پوچھا، نہ اس کے گاؤں کا پتہ پوچھا، اور وہ چلتا بنا۔ جاتے جاتے میری سادلوق والدہ سے کہنے لگا کہ میں دوبارہ آؤں گا، تم اس کی منگنی کے لیے تیاری کر رکھو۔ یہ سن کر میری والدہ اور خوش ہو گئی۔ میری والدہ دن رات پہلے سے دگنی محنت کر کے کافی سارا سامان اکٹھا کر لیا کہ میں اپنے ہونے والی بہو کو منگنی پر یہ سب کچھ دوں گی، اور اپنی بہو آنے کے خواب دیکھنے لگی اور اس شخص کا انتظار کرنے لگی۔ خواب دیکھتے دیکھتے سال کے قریب وقت گزر گیا تو وہ شخص دوبارہ وہاں آیا اور میری والدہ کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو، میں نے تمہارے بیٹے کی بات اس گھر میں پکی کر دی ہے اور اب منگنی کرنے کے لیے جانا ہے، تو تم لوگوں نے جو سامان بنایا ہے وہ مجھے دے دو اور جلدی دو، میں نے واپس جانا ہے۔ شاید اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ یہ لوگ مجھ سے اس گھر کا یا اس لڑکی کے بارے میں نہ پوچھ لے، تو میری والدہ نے جلدی جلدی وہ تمام چیزیں اکٹھے کی اور اس کے حوالے کر دی اور تاکید کی کہ یہ جوڑا میری بہو کو پہنانا۔ وہ سارا سامان لے کر نکلنے لگا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ بیوقوف اور سادہ لوگ ہیں، یہ تو مجھے اچھے ملے ہیں اور میں آئندہ بھی انہیں اسی طرح بیوقوف بنا سکتا ہوں۔ وہ شخص دوبارہ وہاں سے رخصت ہوا اور میری والدہ ایک بار پھر خوشی سے نہال ہو گئی۔ اب وہ گاؤں میں سب کو بتانے لگی کہ میرے بیٹے کی منگنی ہو چکی ہے اور جلد ہی ہم بارات لے کر جائیں گے۔ میں بھی اپنی ماں کی خوشی میں خوش تھا
لیکن دل میں کبھی کبھی یہ خیال ضرور آتا کہ نہ تو ہم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے، نہ اس کا گھر معلوم ہے، اور نہ ہی کبھی اس شخص کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں بھی اپنی ماں کے جذبات میں بہہ گیا اور ان باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ چند مہینے اور گزر گئے لیکن وہ شخص دوبارہ نہ آیا۔ اب میری والدہ کو کچھ بے چینی ہونے لگی۔ وہ روز دروازے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی، ہر آنے جانے والے سے اس کے بارے میں پوچھتی، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہ تھا۔ ایک دن ایک اجنبی شخص ہمارے گاؤں میں آیا اور ماں نے اس سے بھی دریافت کیا کہ کیا وہ فلاں گاؤں کے زمیندار کو جانتا ہے جس نے ہمارے بیٹے کی منگنی کرائی تھی۔ اس شخص نے حیرانی سے کہا، اماں جی، ہمارے گاؤں میں تو کوئی ایسا زمیندار نہیں اور نہ ہی ہم نے کبھی کسی کو اس نام سے سنا ہے۔ یہ سنتی ہی میری والدہ کا چہرہ لال پیلا ہو گیا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ بری طرح بیوقوف بن چکی ہیں۔ میں نے بھی جب یہ سنا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ اب ہمیں یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص ایک دھوکے باز تھا اور وہ ہمیں لوٹ کر جا چکا تھا۔ میری والدہ کئی دنوں تک افسردہ رہی اور میں خود کو کوستا رہا کہ ہم کتنے سادہ لوگ تھے جو بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھے۔ یہ کہانی سنانے کے بعد بخشو میاں چپ ہو گیا اور وہاں موجود تمام لوگ ہنسنے لگے کہ واقعی یہ بہت بڑی بے وقوفی کی کہانی تھی۔ اب باری تھی دوسرے دوست کی جسے ہم بالا جی کہتے ہیں۔ میری بے وقوفی کی کہانی بھی سن لو اور پھر فیصلہ کرو کہ ہم میں سے کون سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ بالا جی نے کہنا شروع کیا، میری کہانی بھی کچھ کم نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نیا نیا جوان ہوا تھا اور گاؤں میں اپنی عقل مندی کے چرچے خود ہی کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ مجھے بھی اپنے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے تاکہ لوگ میری عزت کریں۔ بس یہ خیال آتی ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں کنویں میں پانی بھرنے والی رسیاں اور بالٹیاں اکٹھی کر کے حفاظت سے رکھوں گا تاکہ اگر کوئی چوری کرنے والا آئے تو وہ انہیں نہ چرا سکے۔ یہ سن کر وہاں موجود لوگوں نے کہا لگایا، لیکن بالا جی نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا اور دوبارہ گویا ہوا، ہاں ہاں ہنسو مت، پہلی پوری کہانی سن لو۔ میں نے یہ سوچ کر گاؤں کے سب کنووں کے پاس جانا شروع کر دیا اور لوگوں کو سمجھانے لگا کہ تمہاری بالٹیاں اور رسیاں خطرے میں ہیں، کوئی بھی انہیں چرا سکتا ہے، اس لیے میں انہیں اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہوں۔ گاؤں کے زیادہ تر لوگ میری باتوں سے حیران ہوتے لیکن میں اپنے بول پر میں انہیں قائل کر لیتا کہ یہ نیکی کا کام ہے۔ کچھ لوگ ہنس کر انکار کر دیتے لیکن کچھ واقعی مان جاتے اور اپنی رسیاں اور بالٹیاں مجھے دے دیتے۔ یہاں تک سن کر مجمع میں موجود کئی لوگ حیران رہ گئے، کچھ مسکرانے لگے، لیکن بالا جی نے کہانی آگے بڑھائی۔ کچھ ہی دنوں میں میرے پاس کئی کنووں کی رسیاں اور بالٹیاں اکٹھی ہو گئی۔ میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھ دیا اور مطمئن ہو گیا کہ میں نے گاؤں کی بڑی خدمت کی ہے۔ لیکن پھر ایک عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اگلی صبح جب گاؤں کے لوگ کنووں پر پانی بھرنے گئے تو وہاں نہ کوئی رسی تھی نہ کوئی بالٹی۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب میں نے حفاظت کے نام پر اپنے گھر میں رکھ لی ہے۔ اب مجمع میں موجود لوگوں کی ہنسی زور پکڑ چکی تھی، لیکن بالا جی نے کہانی جاری رکھی۔ جب گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے اور کسی کو کچھ معلوم نہ ہوا تو شور مچ گیا کہ ضرور کوئی چور آیا ہے اور وہ سب کچھ لے گیا ہے۔ پھر فیصلہ ہوا کہ چور کو پکڑنے کے لیے گاؤں میں تفتیش کی جائے۔ تب مجھے خیال آیا کہ میں نے تو واقعی سب کی چیزیں چرا رکھی ہیں، حالانکہ میں نے تو نیکی کا کام کیا تھا، لیکن اب اگر میں بتا دیتا تو لوگ میری بے وقوفی پر ہنستے۔ اس لیے میں بھی چور کی تلاش میں لگ گیا اور سب کے ساتھ مل کر گاؤں میں ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ آخر جب لوگ چور کا سراغ نہ لگا سکے تو گاؤں کے بزرگوں نے فیصلہ کیا کہ معاملے کو سرپنچ کے پاس لے جایا جائے۔ سرپنچ کے سامنے سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی اور پھر جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کچھ معلوم ہے تو میں نے نہ جانے کیوں خوشی خوشی میں کہہ دیا، ہاں ہاں میں نے ہی سب بالٹیاں اور رسیاں جمع کی تھی تاکہ کوئی انہیں چرا نہ سکے۔ یہ سنتے ہی پورا مجمع کہے لگانے لگا۔ لوگ میری طرف اشارے کر کے ہنستے رہے اور سرپنچ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا چور تو وہ ہوتا ہے جو چیزیں چرا کر بھاگ جائے، لیکن تم تو نادان چور ہو جو چیزیں چوری کر کے خود ہی مان رہے ہو۔ اسی دن سے میں گاؤں میں مشہور ہو گیا کہ یہ دنیا کا سب سے سیدھا اور بے وقوف انسان ہے۔ بالا جی نے اپنی کہانی مکمل کی تو پوری مجمع میں ہنسی کا طوفان برپا ہو گیا اور ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ واقعی ایک نرالی بے وقوفی تھی، لیکن فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اب باری تھی تیسرے دوست کالو کی، جسے سب میں سب سے زیادہ بے وقوف سمجھا جاتا تھا۔ جب سب لوگ ہنسی مذاق کر چکے اور خاموش ہوئے تو کالو نے کہنا شروع کیا، تم دونوں کی کہانیاں تو واقعی بے وقوفی بری تھی،
لیکن سنو میری کہانی تم دونوں سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی کوئی ایسا کام کروں کہ گاؤں کے لوگ میری عقل مندی کی مثال دیں۔ بس میں نے ایک ترکیب سوچی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا ایک ہی سایہ رکھوں گا اور دوسرا ختم کر دوں گا۔ یہ سنتے ہی مجمع میں کہے لگنے لگے، مگر کالو نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کرایا اور کہا، ہنسو مت، پہلے پوری کہانی سنو۔ میں نے کئی دنوں تک غور کیا کہ جب سورج کی روشنی مختلف سمتوں سے آتی ہے تو میرا سایہ بھی کبھی لمبا، کبھی چھوٹا اور کبھی دو ہو جاتا ہے۔ یہ بات مجھے سخت ناگوار گزری کہ بھلا ایک آدمی کے دو سائے کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مجھے خود پر قابو نہیں تو میں کیا عقل مند کہلاؤں گا۔ یہاں تک سن کر سب لوگ حیرانی سے اسے دیکھنے لگے اور کالو نے اپنی کہانی جاری رکھی۔ سب سے پہلے میں نے سوچا کہ اگر میں کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو جاؤں تو شاید سایہ صرف ایک طرف رہے، لیکن جیسے ہی میں چلتا دوسرا سایہ بھی ساتھ آ جاتا۔ میں نے کئی طریقے آزمائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار میں نے ایک ترکیب سوچی۔ میں نے گاؤں کے لوہار کے پاس جا کر کہا کہ مجھے ایک مضبوط اور بھاری پتھر کا ٹکڑا دو تاکہ میں اپنے دوسرے سائے کو جکڑ کر زمین پر باندھ سکوں۔ لوہار حیران ہوا، مگر میں نے اسے کہا کہ تم بس پتھر دے دو، باقی کام میرا ہے۔ اب گاؤں کے لوگ اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کالو نے کہانی جاری رکھی۔ جیسے ہی میں نے پتھر لیا میں دھوپ میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک سایہ چنا اور فوراً اس پر پتھر رکھ دیا کہ یہ اب یہاں سے ہل نہیں سکے گا۔ میں خوش تھا کہ میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، لیکن جیسے ہی میں نے قدم بڑھایا میرا دوسرا سایہ ساتھ آ گیا۔ میں حیران رہ گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر وہی تھا مگر سایہ غائب ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے اپنے ہی سائے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، مگر جیسے ہی میں اور آگے بڑھا ایک بار پھر سایہ نمودار ہو گیا۔ اب میں گھبرا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید سایہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اب بدلہ لے گا۔ میں دیوانہ وار دوڑنے لگا، چیختا جا رہا تھا کہ میرا سایہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اب تو مجمع میں زوردار ہنسی کا طوفان آ گیا، لوگ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ مگر کالو نے مزید کہا، میرے گھر والوں نے مجھے پکڑ کر سنبھالا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے رو کر کہا کہ میرا دوسرا سایہ مجھے مارنے آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے باپ نے زور سے سر پکڑ لیا اور بولا، بیٹا تم واقعی سب سے بڑے بیوقوف ہو۔ اس دن کے بعد گاؤں میں جہاں بھی جاتا لوگ مجھ پر ہنستے اور کہتے یہ وہی ہیں جو اپنا سایہ باندھنے چلا تھا۔ بس تب سے میں اپنی بیوقوفی کے لیے مشہور ہو گیا ہوں۔ یہ کہانی سن کر پورا گاؤں قہقہوں سے گونج اٹھا، سب کے آنسو نکل آئے اور ایک شخص بولا، ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، تم تینوں ہی بیوقوف ہو، مگر کالو سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ یہ سن کر کالو نے سر جھکا لیا، مگر پھر اچانک بولا، ٹھہرو، اگر میں سب سے بڑا بیوقوف ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت کا سلام میرے لیے تھا۔ یہ سنتے ہی سب لوگ دوبارہ ہنسنے لگے اور وہ تینوں دوست اپنی ہی بیوقوفی پر ہنستے ہوئے وہاں سے چل دیے۔